حسن ولا کو روشنیوں سے منور کر دیا گیا تھا۔ چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی، پھولوں سے کی گئی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ خوشبو کا تو جیسے قافلہ اٹھا تھا جو خوشیوں کے آنے کی خوشخبری دے رہا تھا۔ دوسری طرف بڑی حویلی کو بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگے آنچل ہوا سے لہراتے ماحول کو خوابناک بنا رہے تھے۔ سبھی چہروں پر خوشی کی چمک تھی۔ دونوں طرف مہمانوں کا آنا شروع ہو چکا تھا اور چاروں طرف ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ نازلی بے چینی سے تابین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ آنی، لیلا، اسد بھائی، زیب، زارا سبھی لوگ وہاں آ چکے تھے، جبکہ آہد ہاشم لوگوں کی طرف گیا تھا۔ نوری اور اس کی اماں کو کل ہی حسن ولا بلا لیا گیا تھا۔ وہ واپس آ کر بہت خوش تھی۔ نازلی ابھی کمرے میں تھی اور اسے مہندی کے لیے تیار ہونا تھا، پر وہ تابین کا ویٹ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نوری بھاگتی اس کے کمرے میں آئی۔ آپ ہی، تابین باجی آ گئی، اس نے ہانپتے ہوئے بتایا تو نازلی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی اور سیڑھیوں سے نیچے آئی تو دیکھا کہ تابین امتل افندی کے گلے لگی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی۔ بس ماما، روئیں تو نہیں اب، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے امتل افندی کو دھمکی دے کر ان کے آنسو صاف کیے تو وہ مسکرانے لگی۔ ان سے الگ ہو کر وہ نازلی کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ کیسی ہے میری پیاری سی دلہن؟ اس سے محبت سے پوچھا تو نازلی نے خوشی سے جواب دیا، آپ آ گئی ہیں تو میں بہت خوش ہوں اب۔ اچھا، تم تیار نہیں ہو ابھی تک؟ تابین نے سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، بس آپ کا انتظار تھا۔ اچھا چلو، پھر میں تمہیں آج خود تیار کروں گی۔ اس نے نازلی کے گال کو چھو کر کہا تو امتل افندی نے دونوں کو دیکھا۔ ان کی محبت دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی تھی، پر اب دل اپنی بیٹی کی دکھ پر دکھی بھی تھا۔ نازلی کی خوشی ایک طرف، مگر ان کا دل تابین کے لیے دکھی ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نازلی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے اپنے جگر کا ٹکڑا اذیت میں تھا، پھر وہ کیسے پرسکون ہوتی۔ تابین بابا جان اور باقی سب سے ملی اور پھر نازلی کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ لیلا بھی ان کے پیچھے بھاگتی چلی آئی۔ میں بھی ساتھ آ جاؤں؟ اسے تابین سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی تابین نے مسکرا کر اسے آنے کی اجازت دی تو وہ خوشی سے ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ نازلی نے مہندی کا لباس پہنا۔ اس کا لہنگا شرٹ دھنک رنگ کا تھا، مختلف رنگوں کا خوبصورت سا کنٹراسٹ تھا۔ وہ لباس پہن کر اور جب ان کے سامنے آئی تو کمر تک آتی شرٹ جس کی آستینیں شارٹ تھی اور پاؤں کو چھوتا لہنگا اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ بھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، لیلا سے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں واقعی نازلی، خوب بہار دکھا رہا ہے یہ ڈریس تم پر۔ تابین نے بھی تعریف کی تو نازلی مسکرا دی اور پھر تابین اس سے خود تیار کرنے لگی۔ اس کا ہلکا سا میک اپ کیا، پھولوں کے زیور پہنائے، سیدھی مانگ نکال کر بال کھلے چھوڑے گئے اور پیشانی پر ماتھا پٹی لگائی گئی۔ دوپٹے کو پیچھے کر کے اس کے سر پر سیٹ کیا گیا۔ پاؤں میں سینڈل پہن کر وہ مکمل تیار ہو چکی تھی۔ شیشے میں اپنا سراپا دیکھا اس نے تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اتنی سج دج کے ساتھ تو وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ تابین اور لیلا نے اس کے لیے تعریفی کلمات کہے تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ تبھی سیما وہاں چلی آئی اور نازلی کو دیکھ کر وہ بھی صدقے واری ہونے لگی۔ ماشاءاللہ میرا پیارا بچہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو نازلی کا دل پگھلنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نہیں رونا نہیں آج میری جان، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج بس تم نے خوش ہونا ہے۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا تو نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تابین، تیار ہو کر آپ نازلی کو لے کر باہر آ جائیں، بڑی حویلی سے مہندی کے لیے سبھی آنے والے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی تو نازلی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ان میں ہاشم نہیں ہوگا، پر یہ مہندی تو اس کے نام کی ہی لگنی تھی نا۔ ہاشم سے جڑنے کا احساس ہی اس کے دل کو اور تیزی سے دھڑکا رہا تھا۔ تابین تیار ہو کر باہر آئی تو وہ لیلا اور نازلی کو لے کر نیچے آئی۔ بڑے سے ہال میں ایک طرف سٹیج بنا تھا جس اور زمین پر چادریں اور تکیے رکھ کر پورا انتظام کیا گیا تھا۔ نازلی کو سٹیج پر بٹھایا گیا اور اتنے لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ تابین اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں بڑی حویلی سے مہندی والے لوگ سارے آ گئے اور شور و غل مچ گیا تھا۔ جان، نور، آبی اور چھوٹی پٹھانی سب سے مل کر اس کی طرف بڑھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بہو، جان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو چھوٹی پٹھانی بھی اس پر فدا ہو کر بولی،
اف اتنی پیاری ہیں آپ نازلی باجی. واللہ ہاشم نے لالا نے دیکھ لیا تو دل تھام لیں گے. آبی نے بھی شرارت سے کہا تو نور نے کہا کاش کہ وہ آج دیکھ لیتے کسی طرح. ان سب کی باتوں پر نازلی نے سر اٹھا کر انہیں گھورا تھا. واہ گھورتے بھی تم کمال کی لگ رہی ہو. نور آنکھ مار کہتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کی بات پر نازلی مسکرا کر سر جھکا گئی تھی. تابین تھوڑی دیر وہاں بیٹھی رہی پھر اٹھ کر باہر نکل آئی. اس کے دل کا عجیب سا سما تھا. ہر طرف خوشیاں تھی پر اس کے دل کی دنیا میں اداسی کا راج تھا. تھوڑی دیر بعد مہندی کی رسم ادا کی گئی تو امطل افندی نے نازلی کو گلے لگایا. نازلی کا دل خوشی سے بھر گیا تھا. تابین امطل افندی کے بدلتے رویے کو دیکھ کر خوش تھی. جان لوگ واپس لوٹ گئے پر آبی اور نور وہیں رک گئی تھی کہ صبح جلدی ہی بڑی حویلی پہنچ جائیں گی. نازلی کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا پاتے ہی نور نے ہاشم کے نمبر پر کال کی اور پھر نازلی کے کان کے قریب آ کر کہا یہ لو لالا ہے. نازلی نے پریشان ہو کر ادھر دیکھا. وہ پوچھا کہاں ہے وہ؟ ارے یہاں موبائل میں. نور نے مسکرا کر موبائل کی طرف اشارہ کیا اور پھر پوچھا بات کرو گی تم؟ نہیں ایسے کیسے، سبھی لوگ یہاں موجود ہیں، میں کیسے بات کروں؟ نازلی نے جھجک کر گلابی گالوں کے ساتھ انکار میں سر ہلایا. نور ہنسنے لگی اور پھر موبائل کان سے لگا کر بولی لالا آپ کی دلہن تو ابھی سے شرما رہی ہے، اس لیے اب آپ ان سے کل ہی بات کریے گا آمنے سامنے ہو کر. نور نے شوخی سے کہہ کر کال کٹ کر دی اور پھر وہ سب ہنگامے میں شریک ہو گئی. نازلی آنکھوں میں جگنوں کی چمک لیے اس ماحول کو دیکھ رہی تھی. ایک عرصے کے بعد غم اور دکھوں کے بعد اسے یہ دن دیکھنے کو ملا تھا. وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ، کہ آخرکار سب ٹھیک ہو گیا تھا. دوسری طرف ہاشم لان میں کھڑا سر اٹھائے بے شمار روشنیوں کو دیکھ رہا تھا. اس کے کانوں میں نازلی کی سریلی آواز گونج رہی تھی اور دل بیتاب ہونے کو تھا. آنکھوں میں اسے دیکھنے کی چاہت تھی. دل کو کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا. اندر سبھی کزنز اور دوست موجود تھے. ہاشم سب کے بیچ سے نکل کر باہر آ گیا تھا. جان اور خان بابا تو صبح کی تیاریوں میں لگے تھے. اصفی اور شہریار ان کے ساتھ تھے. ہاشم نے ایک لمبی سانس بھر کر بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک نظر ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ڈالی جہاں رات کے 10 بج رہے تھے. دماغ میں ایک خیال آیا. وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹا اور لمبے قدم بھرتا وہاں سے پورچ کی طرف بڑھنے لگا. اس نے جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر کار کو ان لاک کیا. ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک طاہر کسی جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوا. ارے دولہے میاں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس سے مشکوک سے انداز میں پوچھا. میں جہاں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا؟ ہاشم کو روکے جانا اچھا نہ لگا. مجھے بہت کچھ مطلب ہے لالا. آپ کو بھابھی کی یاد آ رہی نا اور آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں؟ داوے نے آنکھ مارتے ہوئے کہا. ہاں جا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے جائیں آپ نا. داوے نے کہا تو ہاشم نے کہا ٹھیک ہے پر یہاں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. اوکے؟ نو پرابلم لالا، آپ جائیں اپنی دلہن سے ملنے، بھی یہاں کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دوں گا. آخر آپ کی طرح میں بھی ایک عاشق ہوں، بھلا آپ کی مدد کیوں نہیں کروں گا؟ وہ گردن اکڑا کر بول رہا تھا. انداز ایسا تھا کہ وہ بس سب کچھ سنبھالے گا اور ہاشم کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی. ویری گڈ لالا کی جان. مسکرا کر اس کا کندھا تھپک کر وہ گاڑی میں بیٹھا. اچھا لالا بھابھی کو میرا سلام کہے گا اور ہو سکے تو لیلا کو بھی. داور جلدی سے بولا تو ہاشم نے ہنس کر اسے دیکھا اور پھر سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی. اس کی کار بڑی حویلی سے باہر نکلنے لگی. کار کو جاتے دیکھا داور نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سوچا کب ہمارا وقت بھی ایسا آئے گا. وہ سیٹی بجاتا اندر کی طرف بڑھ گیا کیونکہ ابھی اسے ہاشم کی غیر موجودگی کو بھی تو چھپانا تھا. دوسری طرف حسن ولا میں شور و غل یوں ہی لگا ہوا تھا. لڑکیوں کی ہنسی باتیں اور گانوں کی آوازیں ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی. وہ سبھی نازلی کے ارد گرد بیٹھی تھی. ہاتھ پاؤں پر مہندی لگے ہونے کی وجہ سے نازلی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر تھک چکی تھی. نور نے اس کی تھکن محسوس کی تو اس کے قریب جھکی. نازلی کچھ دیر کے لیے اپنے روم میں جا کر آرام کر لو نا. نہیں میں ٹھیک ہوں یار. نازلی بھی مدھم سا مسکرا کر بولی. اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے بنے تھے. بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی پر وہ اس خوشیوں بھرے دن کو پوری طرح انجوائے کرنا چاہتی تھی. اچھا سنو، لان میں جائیں، ذرا فریش ہوا کا مزہ بھی لے لیں گے اور تم کمر بھی سیدھی کر لو گی. نور نے مسکراتے ہوئے کہا تو نازلی نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے. نور مسکرا کر سب کو اس کا بتاتی، انہیں اپنا کام جاری رکھنے کا کہتی نازلی کے ساتھ باہر چلی گئی جہاں مکمل خاموشی تھی. رات کے اس پہر وہاں کوئی نہیں تھا. پورا لان روشنیوں سے نہایا ہوا تھا.
ہلکی سی ہوا سے ہر چیز جیسے رقص کر رہی تھی۔ اندر سے آتی میوزک کی ہلکی ہلکی آواز ماحول کو اپنے جادو میں جکڑ رہی تھی۔ ناظرین نے ایک لمبی سانس کھینچ کر تازہ ہوا کو اپنی سانسوں میں اتارا اور مسکراتے ہوئے نور کو دیکھ کر کہا، کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے نا؟ آج تو ہر چیز بہت پیاری سی لگ رہی ہے۔ یہ بھی ہے، دل کا موسم اچھا ہو تو دھوپ بھی اچھی لگتی ہے، یہ تو پھر ہوا ہے نا؟ وہ مدھم سروں میں ہنس کر بولی تھی۔ نور محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس چہرے پر اس نے کئی اداسی کے رنگ دیکھے تھے اور آج بے پناہ خوشیوں کے رنگ بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ کرے کہ تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو نازلی، اور تمہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ اس نے پیار سے نازلی کا مہندی لگا ہاتھ تھام کر کہا تو نازلی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب تک تم جیسے پیار کرنے والے میری زندگی میں ہیں تب تک تو میں یوں ہی ہنستی مسکراتی رہوں گی نور۔ اچھا، پھر تو ہم تمہاری جان کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نور نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تو تبھی نور کا موبائل بجنے لگا۔ نازلی سے الگ ہو کر اس نے موبائل اسکرین کو دیکھا تو ایک دم ہنس پڑی۔ اب کون فون کر رہا ہے تمہیں؟ نازلی نے تجسس سے پوچھا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی آپ کے دولہے میاں۔ نور نے شرارت سے اسے دیکھا۔ ہاشم؟ ہاں جی بالکل، جب سے یہاں ہوئے کوئی 100 بار تو کال کر چکے ہیں تمہارا پوچھنے کے لیے۔ اف، میرے لالا تو بڑے مجنون نکلے، اپنی مسز سے ایک پل دوری برداشت نہیں کر پاتے۔ نور شوخی سے بول رہی تھی جبکہ نازلی کے گال گلابی ہوتے جا رہے تھے۔ نور نے شرارت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کال پک کی۔ جی لالا، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اچھا اوکے ٹھیک ہے۔ اب کی بار نور نے حیرت سے ساری باتیں سنی تھی ہاشم کی، اور پھر ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ نازلی سے ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا بات کر رہی ہو، کیا ہوا کیا ہے؟ لو نازلی، تم اپنے ہسبینڈ سے خود بات کرو، میں ذرا اندر سے ہو کر آتی ہوں۔ نور نے جلدی سے کہتی موبائل سے پکڑا کر دوسری طرف بھاگی۔ نازلی نے حیرت سے موبائل کو دیکھا اور پھر دھڑکتے دل کو سنبھال کر موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ آواز میں کہا تو ہاشم نے کہا وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جانے کیوں اس وقت ہاشم سے بات کرتے اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا اور اس کے ہاتھ نم ہو رہے تھے۔ میں جیسا بھی ہوں بس تمہارا ہوں۔ دوسری طرف سے آج پھر الٹا جواب دیا گیا مگر لہجے میں شوخی تھی۔ تو کہاں ہیں آپ ابھی؟ تمہارے بہت پاس، ہاشم نے سرگوشی میں جواب دیا۔ ہاشم؟ نازلی ہوا سے اڑتے اپنے دوپٹے کو تھام کر اسے مدھم آواز میں پکارنے لگی تو وہ بولا، جی جانے ہاشم بولو۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ جب تک تم پاس نہیں تو کس کافر کو نیند آئے گی میری جان؟ ہاشم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا آپ نے پوری رات جاگنا ہے آج؟ بالکل، یا تو دیدار یار کرنا ہے تاکہ میرے بے چین دل کو کچھ پل چین تو آئے۔ محبت سے کہے الفاظ سے نازلی کی دل کی دھڑکنیں رقص کرنے لگی۔ نہیں، یہ تو ممکن نہیں، دیدار تو آج نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، آپ جانتی ہیں نا مسز ہاشم کہ ہاشم ناممکن کو ممکن کرنا جانتا ہے۔ اوہ ریلی؟ تو کیا کریں گے آپ؟ کیا یہاں آئیں گے؟ ناظرین نے شرارت سے چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں لو میں آ گیا تمہارے قریب۔ نازلی کو اپنے کان کے قریب سرگوشی محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر پلٹی اور اپنے بالکل قریب اپنے سامنے اس شخص کو کھڑے پایا۔ نازلی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین آیا، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے موبائل نیچے کر کے اسے پریشانی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں تو تم سے ملنے آیا ہوں۔ مگر یوں اچھا نہیں لگتا نا ہاشم، آپ سمجھتے ہیں نا سب کچھ۔ نازلی کے چہرے پر ناراضگی اتری، اسے ایک نظر دیکھ کر ارد گرد دیکھنے لگی کہ وہاں کوئی ہے تو نہیں، جبکہ ہاشم اس کی بات پر کان دھرے بغیر اس کے چمکتے روشن چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی اپسرا ہو۔ اس کا یہ روپ ہاشم کے دل پر قیامت برپا کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اس کے ناراض چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ کیا ہے یار، میں تو تم سے ملنا ہے اور تم خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو رہی ہو مجھ سے۔ دس از ناٹ فیئر۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو ناظرین نظر جھکا کر بولی، ہاشم اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سمجھیں گے لوگ؟ سمجھنے دو جو سمجھنا ہے، یہی سمجھنا کہ ہاشم خان کو تم سے بہت محبت ہے
اور اس لیے وہ رات کے اس پہر تمہاری معصوم صورت دیکھنے کی چاہ میں کھینچا چلایا۔ اس نے جھک کر مسکراتے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے قریب پا کر نازلی کی سانسیں تھم گئی تھی۔ نیلی آنکھیں کچھ پل کے لیے اس کے خوبصورت چہرے پر ٹھہری اور پھر حیا سے پلکوں کی جھالر گالوں پر گری تھی۔ ہاشم اس دل ربا کے ہر انداز کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا، جانے کتنے ہی پل خاموشی سے گزرے۔ نازلی نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو سیاہ آنکھوں والا شہزادہ اس پر واری جا رہا تھا۔ ان آنکھوں میں اس کے لیے بلا کی محبت تھی۔ اس کے دیکھنے پر نازلی کے گال گلنار ہوئے۔ حسن کو آگے رستہ نہ ملا، حسن کو آگے رستہ نہ ملا، رہ گیا میرے یار کی حد تک۔ ہاشم نے بڑھ کر اس کے چہرے کو چھو کر یہ کہا تو نازلی کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سج گئی۔ ہاشم کے چھونے پر نازلی کی دھڑکنوں میں ایک دم سے حرکت ہوئی تھی۔ ہاشم، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا نا اس وقت؟ ہاشم کے اس قدر پیار سے دیکھنے پر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس نے بات بدلنی چاہی تو وہ بولا، مسز، تم سے ملنے نہ ہوں تو کیا کسی اور سے ملنے چلا جاؤں؟ لگتا ہے کہ مجھے کسی اور سے ملنے چلا جانا چاہیے تھا، کیونکہ میری بیوی تو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی۔ اب کی بار اس کے بالوں کو انگلی کے گر لپیٹ کر اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی شرارت تھی۔ اس کی بات پر نازلی ایک دم ساری شرم بھلا کر اسے جان لیوا انداز میں گھورنے لگی۔ کون ہے وہ؟ نازلی نے دب کر پوچھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ہاشم کہہ کے لگا کر ہنسنے لگا۔ مسز، اتنا غصہ؟ ہم نے بات ہی کی اور آپ جل گئی؟ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ہاشم؟ ہاں؟ اس کی آواز میں ناراضگی اتری تو ہاشم نے کہا، اگر تم بار بار یہ کہو گی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تو پھر میں کہیں اور جانے کی بات کروں گا نا۔ آپ کہیں اور جا کر دیکھیں تو ذرا، نازلی نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو ہاشم نے اس کی انگلی تھام کر اس پر بوسہ دیا۔ میری جان، میں نے تو تمام رستے صرف تم تک آتے ہیں، کہیں اور جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نازلی کو یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ سامنے کھڑا یہ شخص اس کی زندگی بن گیا تھا۔ ایک تو آپ کسی سے محبت کرو اور جواب میں وہ شخص آپ سے بے تحاشا محبت کرے، خود کو آپ پر وار دینے کی ہمت رکھتا ہو تو بھلا آپ اس پر واری کیوں نہیں جائیں گی؟ نازلی کو وہ شخص بہت بہت اچھا لگتا تھا۔ جتنی اس سے نفرت کرتی تھی، اس سے بدگمان تھی، اب وہ اتنا ہی اس سے خود سے بڑھ کر پیارا ہو گیا تھا۔ اس کی سانسوں میں بس گیا تھا ہاشم خان۔ آج وہ دونوں ایک ساتھ خوش تھے، جبکہ دور اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں دیکھتی تابین نے پردے برابر کیے اور آنسو صاف کر کے بیڈ پر بیٹھ کی۔ اس کا دل بالکل خالی تھا، نہ اس میں کوئی نفرت تھی، نہ حسد، پر درد کی لہریں اٹھ رہی تھی جو سانس لینا محال کر رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل فون بجا اور جب اس نے اسکرین پر اسفن کا نام دیکھا تو موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اگر اس سے بات کرتی تو وہ سمجھ جاتا کہ اس وقت کس حال میں ہے، اور یہی بات تابین کو منظور نہ تھی۔ وہ اپنا دکھ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ دکھ اس کا تھا اور اس کو اکیلے ہی برداشت کرنا تھا۔ وہ لمبی سانس بھر کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ہاشم، چلے باپ جائیں، میں بھی جاتی ہوں، ورنہ سبھی کہیں گے کہ دلہن کہاں غائب ہوگی۔ نازلی جلدی سے کہہ کر جانے کے لیے پلٹی جب ہاشم نے اس کا ہاتھ رو کر اس سے کہا، مسز گڈ نائٹ تو کہہ لو مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، اب میں جاؤں؟ نہیں، ایسے نہیں۔ ہاشم نے انکار میں سر ہلایا تو نازلی نے پوچھا، ہاں تو پھر کیسے؟ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، ہاشم نے گھمبیر آواز میں کہا اور پھر جھک کر اس کے دائیں گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ اچانک اس کے اس انداز پر نازلی تو مجسمہ بن گئی تھی۔ اس کا نازک سا سراپا کانپ سا گیا۔ پھر ہاشم نے مسکرا کر اس کے کان میں مدھم سی آواز میں کہا، گڈ نائٹ، اب تم جا سکتی ہو۔ پیچھے ہو کر اس کے دہتے گالوں کو مسکرا کر دیکھتا وہ اگلے پل پلٹا اور وہاں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر دروازے سے نکلتے ہوئے پلٹ کر ایک جان لیوا مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور نازلی اپنے پاگل دل کو سنبھالتی کتنے ہی پل وہاں کھڑی رہی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار ملے تھے تب بھی ہاشم نے ایسے ہی کیا تھا، اس کا چین چھین کر اسے جانے کا کہہ دیا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ تب درمیان میں نفرت تھی اور اب محبت تھی، پر اس شخص کا انداز تب بھی ظالم تھا اور آج بھی۔ وہ شخص کوئی جادوگر تھا، جہاں ہوتا وہاں دل ضرور دھڑک اٹھتے تھے۔ اس کی دھڑکنیں چرا کر وہ چلا گیا تھا اور وہ اپنے دہکتے گال پر ہاتھ رکھ کے اپنے کانپتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ اف ہاشم، آپ؟ اس نے اچھلتے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس بھری اور پھر خود کو قابو کرنے کی کوشش کر کے پلٹ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔
اگلے دن ان دونوں کی شادی کی تمام رسمیں بھی اسی خوشی بھرے ماحول میں ادا کی گئی تھی۔ ان دونوں کا چونکہ نکاح ہو چکا تھا اس لیے رخصتی کی تیاری فوراً ہونے لگی۔ رات کے سائے پھیل چکے تھے، راستہ بھی لمبا تھا، اس لیے جلد سے جلد رخصتی کر دینا چاہتے تھے۔ ناظری اس وقت کھڑی سب سے باری باری گلے لگ کر مل رہی تھی۔ سیما اب امطل افندی تابین لیلا سے ملی تو اس سے زیادہ لیلا رونے لگی۔ ابھی نور اس کے قریب آئی۔ لیلا کو روتے دیکھ کر داور کو اچھا نہ لگا کہ وہ رو رہی ہے، اس لیے وہ نور کے قریب آیا اور پھر جھک کر بولا، اسے کہے نا کہ روئے نہیں، ہم جلد اسے بھی اپنے گھر لے جائیں گے۔ وہ بڑے جذب سے بولا، بس وہ چاہتا تھا کہ لیلا کسی طرح خاموش ہو جائے۔ داور کی اس بات پر ایسی سچویشن میں بھی نور کو ہنسی آ گئی۔ چپ کر کے بیٹھو ورنہ لیلا نے رونا چھوڑ کر تمہیں کٹ لگا دینی ہے، اس نے آہستہ آواز میں وارن کیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، غصہ کر لے مجھ پر وہ روئے نہیں۔ داور نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اف میرے بھائی مجنوں کہیں گے، چپ ہو جاؤ۔ تبھی نازلی کی کسی بات پر لیلا دھیلے سے مسکرائی تھی اور داور نے اپنا دل وہیں تھام لیا تھا۔ یوں تو قیامت ہے ہر ادا اس کی، یوں تو قیامت ہے ہر ادا اس کی، لیکن دھیرے سے جو مسکراتی ہے تو چھا جاتی ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک شعر پڑھا اور نور اور آبی نے اپنا سر پیٹا کہ ان کا جن بھائی پورا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پھر نازلی سب سے آخر میں حسن افندی سے ملی، ان کے گلے لگ کر اس نے وہ سارے آنسو بہائے جو پچھلے تمام عرصے سے وہ چھپاتی آئی تھی۔ حسن افندی کی آنکھیں بھی ضبط سے لال ہو رہی تھی، وہ خاموشی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ ہمیشہ خوش رہیں آپ بیٹا جی، حسن افندی نے نم آواز میں کہہ کر اسے خود سے جدا کیا اور پھر اس کا ہاتھ ساتھ کھڑے خان بابا کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج سے میری بیٹی آپ کی ہوئی سلطان صاحب، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تو خان بابا نے نازلی کا سر کندھے سے لگایا اور کہا، نازلی تو ہماری دوست بھی ہے، بیٹی بھی اور بہو بھی، ہم خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھیں گے، آپ فکر مت کریں۔ خان بابا نے نرمی سے کہا۔ احد نے بھائی ہونے کے ناطے نازلی کے سر پر قرآن پاک پڑا جس کے سائے تلے وہ کار تک آئی۔ حسن افندی نے اسے کار میں بٹھایا تو ہاشم بھی ان کے گلے لگ کر کار میں بیٹھا۔ ان کی کار کو اسفن ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی داور بیٹھا تھا۔ ان کی کار حسن ولا سے نکلی اور پھر باقی گاڑیاں پیچھے بھی روانہ ہوئی۔ نازلی اپنے باپ کا گھر پیچھے چھوڑتی اپنے شوہر کے گھر کی طرف سفر کرنے لگی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی، جبکہ ہاشم اس کی حالت دیکھ نہ سکا تو اس کے کندھے کے گرد بازو ڈال کر اسے خود سے لگایا اور خاموشی سے اس کا کندھا تھپک کر اسے خاموش کروانے لگا۔ ہاشم نے اپنے سجے سجائے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے نازلی کہیں نظر نہ آئی۔ دروازہ بند کرتا وہ آگے بڑھا، اپنا کوٹ بیڈ پر رکھا اور پھر آہستہ سے قدم بڑھاتا وہ بیلکونی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے وہ کانچ کی گڑیا وہیں کھڑی نظر آئی، نیلی آنکھیں آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاشم کو اس کی صرف دائیں طرف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہیں دہلیز پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور اپنی محبت سے اپنے سامنے کھڑی سوچوں میں گم شہزادی کو دیکھنے لگا۔ گلاب ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، پر یقین مانو یہ سرخ کپڑے اسی ایک حسین پر جچتے ہیں۔ وہ سرخ لباس میں اس سجے سورے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ہاشم کی نظریں اس کے سراپے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وقت، یہ لمحے کس قدر حسین تھے، یہ کوئی ہاشم سے پوچھتا۔ وقت نے اسے بڑا ستا کر اس لڑکی کو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ اتنے انتظار کے بعد یہ وقت نصیب ہوا تھا جب وہ دونوں محبت کے سائے تلے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ نازلی جب کافی دیر اسی پوزیشن میں رہی تو ہاشم آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ مسز، اس کی بھاری آواز نے نازلی کو خیالوں کی دنیا سے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی، لہنگے کی وجہ سے تھوڑا سا لڑکھائی جب ہاشم نے ایک دم سے اس کا بازو تھام لیا۔ سنبھل کر یار، آرام سے۔ وہ مدھم سا مسکرایا تھا اور اس کے مسکرانے پر، اس کے دیکھنے پر نازلی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ بس ہاشم کو دیکھے گئی، زبان سے کچھ بول نہ پائی۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ پھڑ پھڑانے لگا، کانوں میں پڑے جھمکے حوالے سے رقص کرنے لگے اور اس کے بالوں کی لٹیں جھوم اٹھی تھی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو پیچھے کر کے اس کے گالوں کو چھوا۔ سیاہ آنکھیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ کوئی اتنا حسین، اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جیسے خود سے بات کی اور پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ نازلی کی لرزتی پلکیں جھکتی چلی گئی۔ تم میری زندگی ہو نازلی، ہاشم خان فدا ہے تم پر۔ ہاشم کی سیاہ آنکھیں اس پر قربان جا رہی تھی۔
نازلی کے لیے اوپر دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے دوپٹے کے دونوں سائڈز کو مٹھیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ آج تو مجھ سے نظریں مت چراؤ مسز، مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوگا، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا تو نازلی کے لب دھیرے سے ہلے۔ میں آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی ہاشم۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی محبت میری دھڑکنیں روک دے گی ہاشم۔ نازلی نے آخر کار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ہاشم ایک دم مسکرانے لگا۔ ابھی تو ہماری دھڑکنوں نے ایک ساتھ دھڑکنا شروع کیا ہے، پھر رکنے کا تو سوال ہی نہیں۔ ہاشم خان تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا، تم پر میں اپنی سانسیں تک وار دوں گا۔ اس نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر سے پیشانی ٹکا کر آنکھیں بند کی۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ نازلی نے اپنے گال پر رکھے اس کے بائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو ہاشم نے وعدہ کیا اور کہا ہاں، آخری سانس تک۔ مجھ سے محبت بھی کرتے رہیں گے؟ اس نے سر پیچھے کر کے اس سے پوچھا۔ تم سے تو میں عشق کرتا ہوں نازلی ہاشم خان، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا جب تک کہ سانسوں کی ڈور بندی رہے گی۔ ہاشم خان تمہارے عشق کی قید میں رہے گا۔ تمہاری محبت کے حصار سے میں کبھی باہر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم میری روح ہو۔ تمہیں چھوڑا تو سمجھو زندگی ہار دی۔ نازلی خواب کسی کیفیت میں بنا پلکے جھپکے اس پیارے شخص کو دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کس قدر پیارا کیوں تھا؟ کیوں وہ اس کی سانسوں پر اختیار رکھتا تھا؟ کیوں وہ پل بھر میں اپنی باتوں سے اس کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیتا تھا؟ کیا وہ جادوگر تھا کہ جس کے جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا؟ اگر وہ جادوگر تھا تو پھر وہ نازک لڑکی سے کیسے بچ پاتی؟ وہ تو اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ دیکھ لو، باندھ دیا نا میں نے تمہیں اپنے ساتھ؟ محبت چھلکاتی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے لطف لیتے ہوئے پوچھا تو نازلی بھی مدھم سا مسکرا کر بولی ہاں، ہمیشہ کے لیے باندھ دی ہے آپ نے۔ ہاشم نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ تمہیں سب کچھ اچھا لگا؟ اسے سامنے بیڈ پر بٹھا کر اس نے پوچھا تو وہ بولی ہاں، بہت اچھا۔ نازلی نے ارد گرد دیکھ کر نظریں ہاشم کے چہرے پر ٹکا دی تو وہ بولا اگر تم مجھے اس طرح دیکھو گی تو تمہاری آنکھوں میں ڈوب جاؤں گا میں مسز۔ اس نے ہنس کر نازلی کے ہاتھ تھام کر کہا۔ نازلی مسکراہٹ دبا کر نظریں پھیر گئی تھی۔ تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اس نے نازلی کی ہتھیلیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر آپ کے ہاتھوں میں آنے کے بعد، نازلی ایک دم کہہ گئی تو ہاشم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نازلی، تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس نے نازلی کی ہتھیلیوں کو چوما۔ اس کی سیاہ دلکش آنکھوں میں اس کے لیے محبت، عقیدت، عزت کیا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر نازلی کی آنکھیں تیزی سے نم ہونے لگی۔ اس نے پلکیں جھپک کر اپنے آنسو کو پیچھے دھکیلا تھا۔ محترمہ، رونے کے بارے میں تو آج سوچنا بھی بالکل نہیں، سمجھی تم؟ اور رکو، میں ابھی آیا۔ وہ اگلے پر اس کا ہاتھ تھپک کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر الماری کی طرف بڑھنے لگا۔ نازلی کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ہاشم نے الماری سے کچھ نکالا اور پھر پلٹ کر اس کی طرف آیا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے باکس اوپن کر کے نازلی کے سامنے کیا۔ یہ میری خوبصورت سی مسز کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ، اس نے نازلی کی حیرت بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نازلی نے نظریں جھکا کر دیکھا تو باکس میں ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ نیکلس تھا، بہت نازک اور حسین۔ وہ زیادہ ہیوی نہیں تھا، وائٹ گولڈ کی چین تھی جس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر گول چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز لگے تھے۔ نازلی نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اسے تھاما۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں بالکل، تمہاری طرح۔ ہاشم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ نازلی نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر باکس ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھوں سے نیکلس تھام کر ہاشم کی طرف بڑھایا۔ ہاشم نے مسکرا کر وہ نیکلس تھاما اور پھر مزید نازلی کے قریب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں ڈالنے لگا۔ اس کے ہاتھوں نے نازلی کی گردن کو چھوا تو وہ کام سی گئی۔ ہاشم اپنے چہرے کے قریب اس حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ نیلی آنکھوں سے دیکھنے سے گریزاں تھی۔ نازلی نے تو اپنی سانس بالکل روک رکھی تھی۔ ہاشم اس کی حالت پر مسکرایا اور اس کے کان میں کہا، ریلیکس۔ ہاشم اسے نیکلس پہنا چکا تھا۔ تھوڑا چہرہ پیچھے کر کے اس نے نازلی کو دیکھا۔ یہ خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ نازلی اپنی کیفیت سے نکل کر اپنی گردن میں چمکتے نیکلس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل، تمہارے اوپر بہت جچ رہا ہے یہ، ہاشم نے مسکراتے اسے کہا اور پھر پوچھا،
نازلی کیا تم اب بھی میرے قریب آنے سے ڈرتی ہو؟ نہیں تو مجھے دراصل ان سب چیزوں پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے سامنے ہیں ہاشم. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. میں ڈرتی ہوں کہ اگر آپ کے قریب آئی اور میری یہ سب نظروں کا دھوکہ ہوا تو کہیں میرا یہ سپنا ٹوٹ نہ جائے، کہیں میری آنکھ کھلے اور میرے سامنے وہی ساری تلخ حقیقتیں ہوں جن سے میں بھاگنا چاہتی ہوں، تو پھر تب میں کیا کروں گی؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بتانے لگی تو ہاشم نے آہستہ سے آگے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا اور پھر اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں میری جان، نہ کوئی یہ خواب ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ہاشم اور نازلی کی حقیقت جو تلخیوں کی دھوپ کاٹ کر آج محبت کی چھاؤں تلے ایک ساتھ بیٹھے ہیں. اب کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا. ہماری محبت بھری دنیا میں اب کوئی تلخی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کوئی برائی ہماری اس حسین دنیا میں قدم نہیں رکھ پائے گی. ہاشم، مجھے آپ سے دور جانے سے ڈر لگتا ہے. میں آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی اب. نازلی نے نم آواز میں اسے اپنا ڈر بتایا. نازلی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. میں نے کہا نا کہ میں تم سے دور کہیں نہیں جاؤں گا. میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا، تمہارا سایہ بن کر. اس نے نازلی کے بالوں میں لب رکھتے ہوئے کہا. اور وہ جمال آغا واپس تو نہیں آئے گا نا ہاشم؟ کب سے چھپا یہ سوال آخر کار نازلی کی زبان پر آیا تھا. ہاشم ایک دم تھم سا گیا. اس نے نازلی کو خود سے الگ کر کے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا. کیا تم ابھی تک اس شخص سے ڈرتی ہو؟ نازلی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر بولی. میں چاہتی ہوں کہ ان لمحوں کے بارے میں نہ سوچوں، پر ہاشم میری سوچوں پر میرا بس نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ آ کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں وہ مجھے آپ سے دور نہ کر دے. اس نے ہچکی بھرتے ہوئے کہا تو ہاشم نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کے آنسو صاف کیے. تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ ہاں، خود سے بڑھ کر ہے. تو پھر ٹھیک ہے مسز ہاشم خان، تم یقین رکھو کہ اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی جمال آغا یا کوئی دوسرا تیسرا ہمیں الگ نہیں کر سکتا. اگر ہمیں خدا نے ایک کیا ہے تو کسی کی کیا مجال جو ہمیں جدا کر سکے. ہاشم نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا. تو بتاؤ، اب بھی اس ڈر کو دل میں جگہ دو گی؟ نہیں، اب تو نہیں دوں گی. ٹھیک ہے، اور رونا بھی نہیں ہے اب تم نے میری جان. ہاشم نے نرمی سے کہا تو نازلی بولی. لیکن کبھی کبھی تو میں رو سکتی ہوں نا؟ ہاں بالکل، مگر رونے کے لیے پھر میرا کندھا حاضر ہے. جب بھی رونا ہے تو میرے کندھے سے لگ کر رو لینا. ہاشم نے مسکرا کر نازلی کی ناک دبائی. اچھا، اور جب میں خوش ہوں تب؟ تو بھی میرے کندھے سے لگ کر ہنس لینا. مسز، یہ بندہ ہر وقت حاضر ہے. نازلی نے محبت سے اسے دیکھا اور پھر اگلے پر اس کے کندھے سے لگی. ہاشم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار باندھ لیا. اب یہ رونے کے لیے کندھے سے لگی ہوئی یا خوشی سے؟ بس آپ جو بھی سمجھ لیں. وہ یہ کہہ کر ہنسی تو ہاشم نے اپنی مسکراہٹ لبوں پر سے دبائی. اسے خود میں سمیٹ کر اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی. نفرت، تلخی، جدائی، کیا کچھ نہیں گزرا تھا ان کے اوپر، پر ایک لمبے عرصے کے سفر کے بعد آج دونوں کو اپنی منزل ملی تھی. ان کی زندگی میں ملن کا موسم آیا تھا. محبت نے دونوں دیوانوں کو ایک ساتھ لا کھڑا کیا. انتہا کا عشق کرنے والے اپنے عشق کو پا ہی لیتے ہیں. محبت اگر سچی ہو تو بھلے ہی 100 طوفانوں میں کشتی گھری ہو، آخرکار ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہے.